الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد از حمد و ثناء الہی درود اور سلام بر ذات خیر الانام نور مجسم شفیع الامم رسول محتشم نبی مکرم حضور کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات. عرض ہے کہ ایصال ثواب دا اجتماع ہے. معززین حضرات علماء کرام آج دی اس محفل دی خصوصی صدارت فرما رہے ہیں حضور کی بلا خواجہ خواجگان خواجہ پیر طریقت پیر محمد طاہر خان صاحب اطال اللہ حیاتہ، پیر پٹھان آستانہ عالیہ پیر پٹھان قصبہ گجرات شریف زہ مقدر. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال جنہ محبت کیتی انہا محبت دا اس جہان تو ہی صلہ اور ریوارڈ لینا شروع کیتا. عاشقان رسول محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے وچوں ایک بہت بڑا نام ہے امام نبہانی رحمت اللہ علیہ. علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ایک عالم، بہت بڑے صوفی بزرگ اور CSS کر کے تے آفیسر جنہیں ساڑھے کو لوگ بیوروکریٹ بن دیں اور ساوی پلیٹ علی گڈی تے نیلے اشارے علی گڈی وہ ایک ڈپارٹمنٹ دے ایگزیکٹیو آن امام نبہانی مصر دے وچ تے لیکن نبی علیہ السلام دے عشق دا سرمایہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال اتنے سرشار آن کہ امام نبہانی اپنی اتنی بڑی سروس چھوڑی ڈیزگنیشن اور اتنا بڑا عہدہ چھوڑیا ایگزیکٹیو آن کسی شعبے دے ریزائن دے چھوڑیا اور اپنی سروس نو استعفیٰ دے کے تے نبی علیہ السلام دے عشق چے ڈیرہ وان کے مدینے لا لیا. انہاں دیاں بہت ساریاں اچھیاں کتابیں ہیں اور انہاں دوتے مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں. انہاں دی کتاب دلیل التجار الى اخبار اخلاق الاخیار اس نا دی کتاب ہے. اس کتاب دے صفحہ 88 دوتے ایک واقعہ درج ہے. امام نبہانی آپ بیان کر دیں کہ میں اس لئے بیروت دے شہر لبنان چاہوں بیروت دے شہر لبنان اس وقت میری سروس آئی. میرے کو ایک دوست آیا محمد امین آفندی رحمت اللہ علیہ. میرے دوست آ کے میں نے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ انہوں نے ایز اٹ از اپنی کتاب وچ لکھیا ہے. آدھن میرے دوست آئے انہوں نے میں نے واقعہ سنایا. واقعہ کیڑا ہے اپنے دوست کی زبانی بیان کر دینا.
آدن کہ وہ دوست آتا ہے جی میں حدیث سنی، حدیث کیڑی سنی؟ من قال لا الہ من قال جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو اتعب 70 کاتبا الف صباح او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے حدیث سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد ہے کہ جڑا بندہ ایک واری پڑھے چاہے، توجہ چاہساں، ایک واری پڑھے چاہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا جڑا بندہ ایک واری پڑھے چاہے 70 فرشتے 1000 دن رات تک اس بندے دے نامہ اعمال وچ ثواب لکھ دے راندن، اور اے وظیفہ ملائکہ نو تھکا دیندا ہے، مشقت وچ پا دیندا ہے۔ تو 70 کاتبا الف صباح، 70 فرشتے 1000 دن رات تک نان سٹاپ ثواب لکھ دے پے، لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں۔ تو دوست انہاں دے آدن کے مینو اس حدیث کی صحت شک پائے گیا، پتہ نہیں حدیث ٹھیک ہے یا نہیں، کسی فیبریکیٹ تو نہیں کیتا، گھڑی تو نہیں اپنے کولو حدیث، وہ دی وجہ لقلت العمل، محنت کا ہی نہیں، عمل بڑا قلیل ہے، ولے کثرت الثواب، اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، 7 لفظ بڑھ دے تے 7 سیکنڈز ادھی ادائیگی دوتے نہیں لگ دے، 4 سیکنڈز لگ دے کل کم و بیش، تے 1000 دن رات تک 70 فرشتہ ثواب لکھ دا رہندا ہے نہ کہ بھئی محنت کائی نہیں تے ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ تو میں تشکیق دا شکار ہو گیا، بھئی شاید حدیث نہ ہو گئی۔ آدن میں فیصلہ کیتا، نبہانی دے دوست آدن میں فیصلہ کیتا کہ چونکہ حدیث ہے لہٰذا علماء حدیث کو سوال کر سکتا، جس دا کام میں ظاہر او دسے سی، اور جس دا کام نہیں ہوندا جدو او دے کلو کام کروایا جاوے جدا فیلڈ بھی نہیں، اس لئے مفاسد دارم دے، اور عقائد دے حوالے نال، اعمال دے حوالے نال بھی بیماریاں اور خرابیاں اس لئے پیدا ہوندی ہیں کہ جس لئے غیر عالم میرے جیسے طالب علم کو جا کے عقائد دے مسائل سمجھے جانے ہیں، تے اس لئے یا کوئی اپنے طور تے کوئی اردو دا حکت دا صفحہ یا حکت دا کتاب پڑھ کے تھے کھیوے کہ میں عالم بن گیا ہوں، دین ڈگریاں نال نہیں ہمدا، دین پڑھن نال ہمدا ہے، دین ڈان اخبار پڑھن نال نہیں ہمدا، بھئی بندہ ڈان اخبار پڑھ کے انہیں ڈان بن ونجے، بندہ اخبار پڑھن نال دین نہیں ہمدا، ڈائجسٹ پڑھن نال دین نہیں ہمدا، دین تو میرے بزرگوں دین سکھن نال ہمدا ہے، باہمیں وہ خارج بندہ بیٹھ کے سکھدا ہے، باہمیں پڑوسش بیٹھا ہے تے باہمیں کسے دوسرے دور دراز کسے علاقے دے وچ بیٹھا ہے، بہرحال کام جیڑا بھی ہے، کسے درزی بننا ہے تو درزی کول بانا پوسی، کسے فوجی بننا ہے تو فوجیاں کول جانا پوسی اور فوجیاں کول سکھنا پوسی، کسان بھی بننا ہے تو بیٹا اگر کسان بننا چاہتا ہے تو باپ نو فالو کر سی، باپ دی گل بنے سی، استاد اور پروفیسر بنن واسطے پروفیسر کول بانا پوسی، تو مرجید دا کام میں یہ اوہی کر سکتا ہے، تو وقت اگر دل دی تختی صاف کرنی ہے تو وقت پیر و مرشد کل بانا پوسی، مڑ کسی اللہ والے کل بانا پوسی دی اللہ اللہ کرن دا وال سکھنا ہوئے تھا، مڑ کسی اللہ والے کل بانا پوسی، نعت خان بننا ہے تو نعت خان استاد بناونا پوسی، خطیب بننا تو کسی عالم کل جاونا پوسی، قرآن دا حفظ اور قرآن دی قرآت سکھنی ہے تو وقت قاری صاحب کو اسدی صاحب کو بیٹھنا پوسی، تبارل نچوڑے خلاصہ ہے کہ دین ڈگریاں نال نہیں ہمدا، دین سکھر نال ہمدا ہے۔ تو دن میں فیصلہ کیتا بھئی کسے عالم حدیث کو سوال کر سا بھئی حدیث ہے یا کسے اپنے کو گھڑ کے کتابہ دے وچ پا دیتی ہے۔ دن میرے دل نے چی بات آئی، ذہن نے چی بات آئی، ارادہ کیتا، رات ہو گئی، بھئی دمی پر صبح چلائی سا، رات ہو گئی، ستا سر دی آنکھ لٹی گئی، مقدر دی آنکھ تکی گئی، کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو گئی۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زیارت جس لے نصیب ہوئی نا ہن او کیفیت بھی دس دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر کیویں آ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالسا علی رکبتیہ شریفتین ادن میں آقا دا انج دیدار کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس انداز دے نال تشریف فرما ہن جویں اے نمازی کوئی اتحیات جنوں گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے بہنا نہیں آئے اس انداز وچ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر آ وعلیہ عمامۃ بیضاء اور سفید رنگ دی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سر اقدس تے دستار آئی چٹے رنگ دی سرکار دی پگڑی مبارکہ وعلیہ جبۃ سوداء اور عرب جڑے ایک لمحہ چولا پہندے جنوں جبہ آتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بلیک کلر دا جبہ پائے ہو جائی تے ادن میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او خواب وچ عرض کیتا کہ سنا اے میں سنے ہیں بھئی اے حدیث ہے بھئی جڑا ایک واری پڑھے چا جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو 70 فرشتے 1000 دن رات تک اودیاں نیکیاں دا اندراج کرتے رہندے سونا تسی فرمایا ہے یا کسی اپنے کھلو گل کیتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس لئے دا جواب ارشاد فرمایا نا تے انداز وکھرائی او انداز کیڑا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فوضع یدہ علی صدرہ شریف آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا دست مبارکہ اپنے علم نشرح لک صدر آقا لے سینے دوتے رکھ کے جنہیں عام طور تے بندہ تھاپی مار لیندہ ہے پورے وثوق نال اعتماد نال اور پوری ذمہ داری نال بندہ گل کردہ ہے میرے آقا اپنا دست مبارکہ اپنے سینے دوتے رکھ کے فقال نعم فکنتہو فرمایا ہاں یہ واقعی میرا فرمان ہے مطلب یہ ہے کہ جڑا اے جملہ پڑھے چاہ 70 فرشتے 1000 دن تک او دے کھاتے دے ثواب ہی ثواب لکھ دے رہا دے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو ویریفائی فرما دیتا اس نو اوکے کر دیتا اور اتنے کو میں مثال عرض کرام بھئی میں نو اگر کوئی شخص آدھائے کہ قبلہ قاری صاحب فیض بخش اسدی صاحب دے حوالے دے نال بھئی سجاد صاحب آدھے کی نے گل فرمائی ہے میں انہاں دے کل پوچھتا عرض کرتا بھئی تو اڈے حوالے نال ایک گل سنیے اے آن کر لیں دے اے آدھے جو تسی سنے آئے ٹھیک سنے آئے تو جدو قبلہ قاری صاحب جو فرمان دے پہن بھئی میں گل کیتی ہے تسی جو کوئی سنے آئے ٹھیک سنے آئے اگر یہ قاری صاحب آتے پہن بھئی میں اس گل نو اپنا رہے ہیں اور ذمہ داری نہ لاتا پہن میں کیتی ہے جدو قاری صاحب آتے پہن میں کیتی ہے تے میں نو بھائی ساؤنڈ آلے کل کئی پوچھن دی لوڑ ہے کہ جائیں دے حوالے نال میں سنیے او منی بیٹھے جدو میرے نبی جو فرمایا اے درود پڑھیوے تا اتنا ثواب مل دائے جدو سرکار جو اوکے کر دیتا ہے اور سانو کسے کل پوچھن دی لوڑ ہے بھئی درود ابراہیمی صرف پڑھ سکیندہ ہے یا کوئی اور بھی پڑھ سکیندہ ہے کسی دی ضرورت کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ارشاد فرما دیتا اور ذرا غور کرو بھئی اگر جڑا ساڑھا پڑھائے یا بچہ ہوئے جدو اسی لکھنا سکھیا ہائی جدو پورنے پہندے آسے انہوں نے ٹریسنگ آتے نا پرنٹڈ کاپیز آ گئی ہاتھ چھ قلم آئی کانے دا سرکنڈے دا بنے ہویا قلم تے مور دوار چوں انہوں ٹچ کرنا تے مور تختی دوتے لکھنا تے مور اتو استاد دا ہاتھ تھومنا یا والد دا ہاتھ تھومنا والدین اتو ان کر کے لکھ انہا ہیکس لکھایا انہا الف لکھائی انہا اے لکھایا مور لکھ دے مور انہا ہاتھ چالیا دعائیں کیتیاں اسی لکھ دے گئے مور کسے میٹرک کیتا کسے ایف اے کیتا کسے ایم اے بی اے کسے ایم فل پی ایچ ڈی کسے پوسٹ ڈاک کیتا 3 گھنٹے دے پیپر دیتے 40 ورکہ لکھ دیتا 5 گھنٹے دے پیپر دیتے 40 گھنٹے دا اپنا پیپر پیجر لکھ دیتے جس بشر دے بیٹے نو بشر آپ سکھا جائے جڑا اکدا بھی یہ تھکدا بھی یہ پسینہ بھی امدہ ہے اس نو قلم رکھ کے اپنے ہاتھ مسلنے ہی پم دینا سدھے ہی کرنے پم دینا جی اگر بشر نو لکھنا پوے 3 گھنٹے دے وچ کلا بشر او 5 ورکے ویک چھڑے امدہ ہے تے جائیں دے کاغذ بھی نور دے ہونے قلم بھی نور دے ہونے تے رب دا حکم ہوئے تے ایک نہیں 70 فرشتہ ہوئے تے موڑ 3 گھنٹے نہیں 1000 دن
لکھتے بیٹھے ہوئے اے خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے درود دا ثواب لکھیندہ کتنا ہے اللہ تا کتنا فرمائی اے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اے ثواب لکھیندہ کتنا ہے اے ملدہ کتنا ہے اور فرشتے نہ اکدے نہ تھکدے نہ کھمدے نہ پیندے نہ سنڈے نہ سیٹرڈے نہ کوئی جمعہ نہ ہفتہ نہ ادھی چھٹی نہ انہاں دا وسیب تے برادری ہے کوئی مسئلہ نہ انہاں دا کوئی دکھ نہ سکھ نہ جنازہ نہ شادی ایک کوئی کام نے جس اللہ دے محبوب دی ذات تے درود پڑے آئے بس اللہ دے یار دے امتی دا کھاتا بھرنا ہے کہ پوچھیوے قدر تائی لکھ دے رسو جنہیں 1000 دن رات تائی لکھ دے رسائے کہ کتنے بیٹھے ہو جنہیں پوری جماعت بیٹھے ہیں 70 دی کہ اس جنہیں کیتا کے آئی اس جنہیں درود پڑے آ اس جنہیں ٹائم کتنا لا جائی اس تا جنہیں 4 سیکنڈ لا جان 1000 دن واسے ساڑھی ڈیوٹی تو لوا گیا ہے نا اس 4 سیکنڈ لایا 1000 دن تائی ساڑھی ڈیوٹی لوا گیا ایک واری پڑے تو مر 70 دی جماعت 1000 دن رات تک بے کے ثواب لکھ دیئے اگر 2 باری پڑے تو 140 فرشتہ بیٹھ کے ثواب لکھ دائے اور 1000 دن رات اندازہ کرو 80 سال تو جا کے کدائیں اپنا او دا حساب کرو نا 1000 دن رات دا وہ کتنے جا کے بن سن 365 یا 355 دے حساب نال ویکھ لو تے کدائیں 2-3 سال 4 سال جا کے بن دن اگر یہ فرشتہ ایک دن رات 24 گھنٹے بیٹھ کے لکھے ایک فرشتہ پتہ نہیں کتنا لکھ ویندہ ہے کہ جتے پوری جماعت ملائکہ دی بیٹھی ہے درود خاکی پڑے آئے تے ثواب پوری ملائکہ دی جماعت بیٹھی لکھ دیئے ایک گناہگار نے نہیں دیتا کملی علی یار نے دیتا ہے حضرات محترم مکرم میرے نبی علیہ السلام آپ دی ذات بابرکات دے درود شریف دے پڑھن دے اس گزارش تو بعد اس حدیث تو بعد میں قبلہ دے فیض نال اگلی بات عرض کرا میرے آقا علیہ السلام آپ دے دین مدینے چونکہ جس مناسبت نال اور جس حوالے نال بیٹھے آئیں ایک اصال ثواب دی محفل ہے والدین دے حوالے نال میں کچھ عرض کرا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح صدور واقعہ تحریر کیتا ہے کہ اللہ دا نیک بندہ سفر تے جا رہے آئی امام سیوطی لکھ دے ایک اللہ دا نیک بندہ سفر تے جا رہے آئی کسی آبادی دے قریب اس نے جا کے سٹے کیتا قیام کیتا اتھے ٹھہر گیا جی میں پرانے وقتاں دی بات آئی میں سٹے کرنا ہے ریسٹ کرنا ہی تھے مڑ اگلا سفر اپنا شروع کرتا اتھے جو ٹھہرے یا نا عصر دا ویلا ہویا اس آبادی دے قریب ایک قبرستان آئی چونکہ جتھے آبادیاں ہوں دیا نا اتھے قبرستان بھی ہوں دین اور میرے خیال ہے اس تو نیڑے نیڑے ہوں دین تاکہ زندہ انسان انہوں ویک کے اپنا انجام ضرور چیتے اور یاد رکھے نا تو قریب قبرستان آئی عصر دا ویلا ہو جا دیگر دا ویلا ہو جا ایک قبر کھلی امام سیوطی جیسا بندہ لکھ دا پیا سنی سنائی بات نہیں ایک قبر کھلی قبر دے وچوں ایک میت نکلیا میت دا جڑا سیر آئی او گدھے دے سیر وانگ آئی کچھ دھاڑ انسانہ وانگے اور اس میت دا جڑا سیر ہے او کھوتے دے سیر وانگے اور اس نے جی میں کھوتا ہیگ دائے اس نے ہیگڑا شروع کر دیتا کچھ دیر او کھوتے دے وانگ او بندہ او بیت و انسان او گدھے دے وانگ ہیگ دا رہا اس تو بعد وقت قبر دے وچ چلا گیا بندہ بڑا حیران ہویا بھئی زندگی اچھ ایسا واقعہ نہ سنیا ہاں نہ مشاہدہ کیتا ہی اس کا قرب جمار جڑے لوگ اٹھے آبادان انہوں نے کل پوچھیا بھئی معاملہ کیا ہے ایک کیسا منظر ہے ایک کی میں ویدہ پیام ایک مسئلہ کے ہے انہاں کہنے دے بارے اسی دس دے آئیں کہ ایک نوجوان آئی جڑا جوانی اچھے بجائے اللہ دی فرما برداری کرن دے اے نوجوان شرابی بن گیا شراب پیونا شروع کر دیتا اور شراب اتنا اگا نکل گیا پیندہ پیندہ بھئی شراب پی کے کھا راوے نا ایک دن نشد میں چور آئی ٹون آئی ماں بیٹھی آسو ماں غریب آئی بڑھی ماں آئی ضعیف مائی آئی اور سوتر کت کت کے اپنا وقت کٹیں دی آئی بزرگ سمجھتے پہنے بھئی سوتر کت توڑ کے شنواتے سوتر کت کت کے چرخہ کت کت کے پونیاں دیا چھلیاں بنا بنا کے اپنا وقت کٹیں دی آئی اے ایک جڑے پی کے گھر آیا نا تے اے چونکہ مدہوش آئی بے ہوش آئی اس نو تو سوچ سمجھ کائی نائی تے ماں انو آکھے یا بنی اتقی اللہ او میرا بچڑا او میرا بچہ اللہ تو ڈر وانج
ایک قدر تائیں اللہ دی نافرمانی کرے سے تو اس لئے اسا کیا انت تنحقین کما ینحق الحمار اسا کیا جڑے ہینگ دی ویکھے نا جی میں کھوتا ہینگ دایا اے مان بول بولے جڑے ہینگ دی ویکھے نا جی میں کھوتا ہینگ دایا اب دن انہا بندے اندر سے بھئی اس مان بول بولے تے ظاہر ہے کہ مر اللہ رب العالمین ویکھ رہے آئی ماں کمزور آئی پر میرا رب کمزور کوئی نہیں ہے ماں کمزور آئی ماں ضعیف آئی میرا رب ضعیف نہیں وہ قادر مطلق ہے وہ ساری پاورز دا ساریاں طاقتاں دا مالک ہے ساریاں طاقتاں دا عطا کرن والا ہے قوتاں دے تقسیم کرن والا ہے تو جدو اللہ ویکھ رہے ہاں وقت آ گیا جدو اے نوجوان مر گیا اس نو دفنایا گیا اور جدو نے اس نو دفنایا گیا اس وقت اثر دا ٹائم آئی اس دن دی اثر تو لے کے آج دی اثر تائیں جدو روز اثر ہوں دیئے ایک ڈیلی اپنی قبر چو نکل دائے اسے انداز چو کھوتے وانگو ہیگ دائے وقت قبر چو لائے وین دائے خالق لکھا رہے آئے جو مانو اگر بلارے کریمن تو کائنات بنامن والا انجتا ناراض ہوں دائے جو پورے بندہ آنے پر نکل کے کھوتے وانگو ہیگ کے وقت قبر دے چلا جاندہ ہے واپس چلا جاندہ ہے مانو کیتے بلارے پد کر گئے بعض لوگاں کو سنے ہیں تھوڑا جیا مطلب یہ دو چار لگدے ہو گئے دو چار ٹکے ہو گئے تے تھوڑی جی وسیب برادری دے وچ علاقے دے وچ تھوڑی جی شہرت ہو گئی تو اپنے کنہ نال بیٹھ کے سنے آئے بڑو بہ کیا دیں جی میری بڑھڑی دیئے گال ہے میرے بڑھڑے دیئے گال ہے دین اس بات دی اجازت نہیں دیتا حضرات علماء کرام تشریف فرمائے دین باقاعدہ طور تے کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ ابے نو اپنے نام دے نال نہیں پکاریا جا سکیندا بھائی اس نو کسے دے ابے دا نام ہوئے محمد خان تے انہوں آکھیو محمد خانہ اس نو حالانکہ نام ٹھیک ہے محمد خان ہے او دا نام ایو ہے غلط نام نہیں پکار رہا لیکن اولاد اپنے والدین نو انہاں دے روبرو سوائے ضرورت تو نام نال نہیں پکار سکتی بلکہ اس رشتے اور تعلق دے نال پکارے گی ابا تے ابا جی ابو جی امی تے اما جی امی جی جڑا دین انہاں نو روبرو نام نال پکارن دی اجازت نہیں دیندا او انہاں نو بڈھا تے بڈھی آکھن دی کیویں اجازت دیندا ہے میرے جنے بڑھڑے دی یہ بات ہے یہ سنی سنائی نہیں میں خود اپنے کنہ نال سنی گا میری جنے بڑھڑی دی یہ گل ہے میرے بڑھڑے دی یہ گل ہے ذرا اس حساب نال سوچی بھائی دمی اس عمر چ تو نہیں آمنا اس ایج چ دمی تو نہیں آمنا ہے یہ تو نہیں دمی انہیں صدی منا ہے تو مجھ صدی آ میرے بڑھڑے دی یہ گل ہے میری بڑھڑی دی یہ گل ہے اور میرے بڑھڑے دا یہ کام ہے اور بعض لوگاں کلے بھی سنے آئیں کہ چپ کر وہ بندے نو گال کرن دے گال چ بیٹھے آئیں اگر جی انہاں چپ کرنی ہے تے بندیاں گال کرنی ہے تے او کیڑا ہور بندہ جڑا انہاں درو وڈا انسانیت دے لحاظ دے نال لائق احترام ہے یہ اگر والدین بندے نہیں تے جناب اوراں وچوں بندہ کیویں پیدا ہو گیا جڑے بندیاں نو گال کرن دے جی اگر جناب دے والدین اگر بندے نہیں تو مر وچوں اے بندہ کیویں ہو گیا جڑا بندیاں نال بیٹھے گال کریندا ہے او عمر دے حساب دے نال او ضرور ایجڈ معمر سن رسیدہ ہو گئے لیکن انہاں دا مقام انہیں کھلوتا ہے جنہیں عالم جوانی اچھ کھلوتا ہے بلکہ انہاں دا مقام ودھے ہو سی انہاں دے اعمال صالح دی بنیاد تُتے اور امام ابن الجوزی متوفہ 597 ہجری 36 صدی ہجری دی تکمیل تو پہلے ابن الجوزی دنیا چھوڑ گئے اپنی کتاب البر وسیلہ دے وچ لکھ دین کہ ایتھو خراسان تو ایک بندہ تیار ہویا نوجوان تے اس ارادہ کیتا بھائی اللہ دے گھر وینا تے اللہ دے سونے محبوب دے در وینا مکے بھی وینا تے مدینہ ہی وینا اسا کہتے کلا نیمو ویندا اما نو ملائے وینا سارا پورا گھنٹہ ہاں ادھا ہاں امر الہی نو 2 گھنٹے آن سارے دی بات نہیں کی تھی مفتی صاحب سارے دی اس یعنی پورے ڈیوریشن دی بات نہیں کی تھی او دے وچ ایک پارٹ آف دا ڈیوریشن یا ڈیلیوری جس وقت ہو رہی آئی ایک مختصر یعنی ایک کنسسٹنٹ آف شارٹ پیریڈ which is called moment یہ ایک لمحہ دینا
جس نو ایک لمحہ دن، گھنٹہ نہیں لمحہ دن عالم دین جواب دیتا وہ مسجد حرام وچ بہ کے کوڑ بیٹھا مریندا سانو ڈھیر سمجھے وہ مسجد حرام وچ جھوٹ بولنا بیٹھا وہ مفتی مکہ انجے ہو گیا ہی مفتی مکہ جواب دیتا ایک سنگل لمحہ مومنٹ اجان تیوں کا بھی حق نہ ادا کر سکیا باقی جمع دیا کرتا بھی کل کھلو دیا نہیں تے تینوں پالن دیا تے تربیت کرن دیا تے پرورش دے سارے لمحات اور ساری زندگی وہ اجان تیوں ماں دا تیرے اتے قرض کھلائے اجان تیوں تے ایک لمحے دا قرض بھی واپس کوئی نہ کیتا یہ مقام والدین یہ مقام والدین اور ایک جملہ میں بول دو نا قبلہ دی صدارت اچکال بھی بولے آج بھی بول دا پہ کہ کم از کم اگرچہ میں خود شرمندگی ہوں گی یہ جملہ بولن واسطے ماتا کوئی گرفت کر لوے لیکن حالات کے تناظر اچمائے چونکہ بولنا چاہیے ہے بولنا پمدہ ہے کم از کم والدین نال بندہ اتنا تا اچھا رویہ اختیار کر لوے جتنا گھر تو باہر بندہ بیلیہ نال اچھا کر لیں عقل مند واسطے بہت بڑی بات ہے کم از کم بندہ والدین نال اتنا تا اچھا رویہ اختیار کر لوے جتنا گلی محلے دے ٹھٹے دے آبادی دے بیلیاں نال کردہ ہے اور عام طور تے ہوندہ امیس تو واقعی آئے چونکہ والدین نال ساڑی تلخی اور ترش روئی ہوندی ہے اور باہر بیلیاں نال ساڑھا بڑا اچھا سلوک اور اسی سمجھ دے آئے کہ اسی خوش اخلاق آئیں خوش اخلاقی حادثاتی نہیں ہوندی نظریاتی ہوندی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوندی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوندی اچھا ایک میں چھوٹی جی مثال دے ماں مثلا بعض اوقات کسی بندے دی گال تو ساڑھا بلڈ پریشر آپ ہو گئی لائے بعض اوقات کسی بندے دی گال تو نا ساڑھا بلڈ پریشر آپ ہو گئی لائے ساڑھا بی پی چڑھ گئی لائے پارا ساڑھا چڑھ گئی لائے اور بعض اوقات بی پی ساڑھا اٹھائیں رہندا ہے اور بعض اوقات لو بھی ہو ویندا ہے ہن بندہ تو وہ ایک ہے لیکن مختلف انساناں دے نال جس دی گل بات ہوندی ہے نا تے او دا بی پی یہ تجربے والی بات ہے بھئی کدی او دا میرا پارا چڑھ گیا تے کدی او دا پارا اٹھائیں رہندا ہے تے کدی اگے پیو ٹھیرڑے ہو ویندا ہے تا یہ جڑا ہے نا پارا چڑھنا یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے یہ غریب ہویا تے کمزور ہویا تے پارا چڑھ گیا یہ ویکھے اب اگلا سیر پاڑ سٹے سی تو موڑ پارا اٹھائیں رہندا ہے یہ بی پی دا مرض نہیں یہ بدتمیزی دا مرض ہے حضور دے فیض نال عرض کردا پیا میں خود اپنے آپ نو میں جج کر سکنا بی پی اپریٹس میرا اپنا ضمیر ہے میں خود چیک کر سکنا کہ کس جگہ میرا پارا چڑھدا ہے تے کس جگہ میرا پارا انجے رہندا ہے تے کتھے میرا بی پی لو ویندا ہے یہ میں اپنے آپ تو پوچھ سکنا یہ اگر امیری غریبی سٹیٹس اور غریبی ہر لحاظ نال میں اگر سارے نو ہکا دیا کرا تو موڑ تو میرا مرض ہے تے جے نہیں اگر بندیاں دے حساب نال میرا بی پی اپ ڈاؤن ہوندا ہے تو موڑ جناب بی پی اپریٹس دا قصور نہیں جناب دی اخلاقی تربیت دا قصور ہے اس چیز کی طرف ساڑی توجہ ہونا ضروری ہے میرے کو جتنا حکم دیتا گیا 6 منٹ باقی ہے تو ضروری ہے خوش اخلاقی یہ نظریاتی ہوندی حادثاتی نہیں ہوندی اور اس دا اتنا ثواب ہے اتنا فائدہ ہے کہ کئی بئی عبادت شاید دے مقابلے دی کئی نہ ہوئے کئی دوسری عبادت شاید دے مقابلے دی کوئی نہ ہوئے تو اس طرف بھی ساڑی توجہ ہونی چاہیے میں اپنی گزارشات ہی چوں یہ آخری گزارش کر کے اجازت چاہتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث ہے آپ دا ارشاد ہے قیامت دا دن ہو سی تے جس لے میزان وچ سارے اعمال رکھے ہوئے سن سارے اعمال رکھے ہوئے سن ان اسقل شیء اسقل سپرلیٹو ڈگری تفضیل کل دسی گئے یعنی سب تو زیادہ وزنی شائع یوضع فی میزان المؤمن مومن دے پلڑے جڑی رکھی وئی سی یوم القیامہ قیامت والے دہاڑے جس لے نامہ اعمال دا تول ہو سی وہ اللہ ہی جانے وہ تول کیویں ہونا ہے اساڈا تے ایمان لایا ہونا ضروری ہے کہ میزان ہونا ہے بارہا قرآن و سنت وچ دا ذکر ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ یہ تول لگنا ہے
ہولے والے ہر وہی سن، بھارے والے جت وہی سن۔ قرآن پورا فلسفہ بیان کیتا ہے تو جس لئے تول لگ سی نا، نمازیں ہی ہو سن، زکاتیں ہی ہو سن، حج عمرہ بھی ہو سی، اے واز نصیحت بھی ہو سی، اے تبلیغ بھی ہو سی، اے مسجد چبانا بھی ہو سی، نمازیں بھی ہو سن، سارے شریعت اعمال صالحہ میزان رکھے وہی سن۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز دے بارے نہیں فرمایا، روزے دے بارے نہیں فرمایا، تلاوت، حج، زکات، تراویح، تہجد گزاری، صائم النہار ہومن دے بارے، صائم الدہر اور قائم اللیل ہومن دے بارے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سب تو وزنی چیز جڑی مومن دے ترازو میں رکھی وئی سی، خلقن حسن، او مومن دے اچھے اخلاق ہو سن۔ وہ کیا حسن مومن دے اچھے؟ اگے پیچھے بندے بھائی کیا دن جی مولوی سندہ سندے کائی نہیں، بلکہ جلے میں آیا نا تے اس میں 4-5 آوازہ میرے کرنا تے پہیاں مولوی آگئی، مولوی ہے کیا؟ مولوی ہے یا لیکن ٹھیک ہے جی مولوی صحیح۔ اگے پیچھے جی مولوی سندہ سندے کوئی نہیں، اے میرے نبی دا فرمان ہے جیڑا میں سنائی بیٹھا اور ضروری نہیں باہر بندے بندہ تعارف کرواوے، وہ جی میں ساڑی سمجھ ہوندی ہے یا جی میں اسی دوے بندے نو ایک ساڑا اپنا بھی تے ایک مزاج ہوندہ ہے نا، اس حساب نہ لسی بولنا ہوندہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، یعنی تسی کم از کم گڈ مینرز، بندے ڈیسنٹ، نائس، پولائٹ، عمدہ ہونا چاہیے ہے، اور یہ نہیں باہر بڑا ڈیسنٹ اور نائس ہوئے تے گھر آوے تا منہ چوئیں زار تے شولے اگل داوے۔ اخلاق حسنہ خوش خلقی ایک پرماننٹ ایٹیکیٹ تنا ہے، اے نہیں بے باہر ہو روے تے اندر ہو روے، یا اندر ہو روے تے باہر ہو روے، کسے دے نال نہیں کھلوت ہوئے۔ اخلاق کو دے مستقل ہو میں انہوں پتہ ہوئے جو قیامت علیہ جس لے جس نیکیاں تلڑیاں، اخلاق حسنہ دا وزن سب تو زیادہ نیکیاں دے وچ ہوا بڑا ہے۔ اور کتنی خوبصورت میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بات ارشاد فرمائی، فیصلہ فرمایا، اور میں تو سوچیندہ بیٹھا میں ایک درچوں کے ساڑھے کالج دے سلیبس سے حدیث شامل ہے اور بار بار پڑھائی جاندی ہے، کدی کسے نو کدی کسے نو، تو میں سوچیندہ بیٹھا بھئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر حاج نو فرما دیں دے تے غریب آدمی جڑے صاحبان استطاعت نہیں وہ تو رہ جامنا اس وزن شاید۔ اگر میرے نبی تہجد نو فرما دیں دے بھئی وزن زیادہ ہو سی تو مر تہجد کتنے پرسنٹ لوگ اسی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے یا تراویح دے بارے ارشاد فرما دیں دے بھئی سب تو زیادہ وزن روزے تراویح دو سی یا حفظ قرآن دو سی یا عالم دین ہومن دے ناتے نال ہو سی، تو بہت کم پرسنٹ لوگ ہوں میں نا جڑے اس شاید اس چیز دے وچ اپنا حصہ لے سکے نا۔ میرے آقا دے فرمان دوتے غور پر حضور شائویوں بیان کیتی ہے، یہ دوتے کوئی بندہ ہی نہیں آکھ سکتا بھئی میں بندہ بہوں غریب ہاں اس وجہ تو میں چنگے اخلاق دا مالک نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا فیصلہ دیکھو، کوئی آکھ سکتا ہے کہ میں جی بندہ غریب ہاں کسی دی رعیت بیٹھا اس وجہ تو میرے کو اخلاق حسنہ دی دولت کائی نہیں، اس وجہ تو میرے بول اچھے نہیں، میرے عادات و اطوار اچھے نہیں، میرے مینرز اچھے نہیں۔ کوئی بندہ غریبی دا بہانہ بنا سکتا ہے؟ کوئی بندہ جی میں وضو نہیں کر سکیا جی تا وجہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چیز ہی بیان کیتی ہے جے وچ کوئی ہیلا بہانہ بن ہی نہیں سکتا۔ ہیلا بہانہ بھئی ایک مسلمان دا مسلمان نو صرف ہس کے بول پمنا اے بھی تو نیکی ہے، خندہ پیشانی نال میل پمنا اے بھی تو نیکی ہے۔ نیکی صرف سجدے کرن دا نا نہیں، میری نماز دا توانو کوئی نہیں فائدہ، مینوں فائدہ ہے، تواڈی نماز دا مینوں کوئی نہیں فائدہ، تے اے تواڈی نماز تواڈے واسطے، میری نماز میرے واسطے، لیکن اللہ دی مخلوق واسطے کیا کیتا ہے؟ نماز ہی کائی نہیں چھوڑی تے بدتمیزی کائی نہیں چھوڑی، تو اس دا مطلب یہ ہے کہ اجن تائیں رب دی نماز نال اور رب نال صحیح تعلق جڑیا نہیں، اجن تائیں صرف خالق نو منیا ہے پر خالق دی مننی کائی نہیں، اجن تائیں مسجود نو منیا ہے لیکن ساجد صاحب اجن تائیں مسجود دی مننی کوئی نہیں، او نو بھی مننا ہے پر او دی بھی نال مننی ہے، او دی ذات نو بھی مننا ہے، او دے حکم تے بات نو بھی مننا ہے، او جواب ہے میرے بندیاں نال تو ہس کے بولے میں تاں ہی راضی ہو وینا، میرے بندیاں نال تو ہس کے بولے میں تاں ہی راضی ہو وینا، تے سمائلنگ دوتے ٹوکن نہیں لواونا پوندا، سمائلنگ تے خرچہ نہیں ہوندا، بھائی مسکرا کے یہ اگر خالی مسکرا کے مسلمان نو ملن دا ثواب ہے تے مسکرا کے سبحان اللہ کھڑ دا کتنا ثواب ہو
مسکرا کے مڑ اپنے اللہ والیاں دا پیرو مرشد دا ہسدے مسکران دے چہرے دے نال دیدار کرنا کتنا ثواب ہو سی. چونکہ یہ بھی تے روایت ہے نا کہ اللہ والے او ہوندن کہ جدو انہاں نو ویکھیوے اذا رؤو، حکیم ترمذی نوادر الاصول چ روایت نو درج کیتا ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن امام نووی دے فیصلے دے مطابق فضائل اعمال وچ ضعیف حدیث معتبر ہے، ایکسپٹیبل ہے، اتھینٹک ہوندی ہے. یعنی اللہ والے کون ہیں؟ تو حدیثی چو جواب آیا اذا رو ذکر اللہ، جس لئے انہوں نے تکیا جاوے خدا یاد آونے، جس لئے انہوں نے تکیا جاوے اللہ یاد آونے. تے اللہ والے دی صحبت وچ مجلس وچ بے کے تے اللہ دا ذکر بیٹھا انسان کرند ہوئے تو اس انتہا دن بھئی اللہ یاد آونے، اس انتہا دن اللہ یاد آونے. دعا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ مینوں عمل دی توفیق دے وے، حضوراں دے فیض نال توانوں اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے، اور جنہاں دے لئے سارا انسرام کیتا گیا ہے اللہ انہاں نو جنت الفردوس چھے بلند درجات مقامات عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.